یہ مسئلہ اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جو بیچارے 20 تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ، تو وہ بیچارے بھی 20 سے ہٹ کے نا 8 کی طرف آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں۔ مشکاہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صرف 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 20 رکعات کہاں سے ثابت ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ملتی، البتہ صحابہ اکرام سے حدیث مل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ اکرام کا، ساروں صحابہ اکرام کا ایک چیز پر جمع ہو جانا، یہ اجماع ہو گیا کہ تراویحیں جو ہے نا وہ اسی طرح پڑھی جائیں گی، شروع ہو جائے اور بہت زیادہ عمل شروع ہو جائے، ترقی بالقول جسے کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث کو متواتر کے درجے میں لے لیا جاتا ہے، اور اس حدیث پر 20 رکعات والی جو حدیث ہے اس پر عمل جاری ہو چکا ہے۔ وسلم نے 11 رکعات رمضان اور غیر رمضان میں ادا کی۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث آتی ہے تہجد قیام اللیل کے بارے میں۔ تو پھر آپ جس طرح ہمارے وہ حضرات جو کہ 11 رکعات پڑھتے ہیں، 8 تراویح اور 3 وتر، تو وہ رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعات پڑھے، کیونکہ حدیث میں الفاظ مذکور ہیں رمضان اور غیر رمضان میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ والوں کی باتیں مانتے ہیں، تو میں ان کو ایک دفعہ پھر متوجہ کر دیتا ہوں کہ آپ مکہ اور مدینہ والوں کو دیکھیں جا کے کہ وہ رمضان میں کتنی تراویحیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ رمضان مبارک میں پوری کی پوری 20 تراویحیں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بہترین ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو چند لوگ بہت سی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو انسانوں کو، مسلمانوں کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بجائے بلکہ کم سے کم عبادت کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ جو رمضان میں پیش آتا ہے کہ تراویحیں 20 ہیں یا تراویحیں 8 ہیں۔ اب یہ مسئلہ اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جو بیچارے 20 تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ، تو وہ بیچارے بھی 20 سے ہٹ کے نا 8 کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اور اس پوری گفتگو کو سنیں گے تو آئندہ کبھی بھی آپ 20 تراویحیں اور 8 تراویحوں والے مسئلے میں پھنسیں گے نہیں۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے کو شروع کرتے ہیں، اور بہت ہی آسان اور اچھے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کبھی بھی اس مسئلے میں پریشان نہ ہو اور رمضان کا جو مہینہ ہے بڑے پرسکون انداز سے گزاریں۔ پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ تراویحیں کیا رمضان المبارک میں پڑھنا ثابت ہے بھی یا نہیں، کیا تراویحوں کا ثواب ملتا ہے بھی یا نہیں۔ تو میں ہر چیز آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے، اور آپ بالکل مطمئن ہو جائیں اور تسلی سے آپ تمام باتیں جو ہے نا اپنے ذہن میں سمجھ بھی لیں، اور آئندہ آپ کبھی بھی اس مسئلے میں پریشان نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں مشکات کی۔ مشکات شریف ایک کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے حدیث کی اور بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس کی ایک میں حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ اس میں یہ باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور تراویح جو ہے نا اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ تراویح کا پڑھنا اور تراویح کا ثواب ملنا یہ رمضان مبارک میں ثابت ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تراویحیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ بہت ذرا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تراویحیں تو پڑھی، لیکن جو جماعت کی جو تراویح ہے، یعنی کہ جو آج کل جس طرح رمضان مبارک میں مسجدوں میں جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جو نا تراویحیں ہو رہی ہیں، کیا اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صرف 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے دن جو ہے نا کم رہ گئے، تو 23ویں رات کو پہلے آپ نے تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے 25ویں رات کو تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے 27ویں رات کو تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آپ نے تراویح کیوں نہیں پڑھائی؟ اس کی حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ خوف تھا کہیں اسی طرح اگر اہتمام ہم کرنے لگ جائیں تو یہ ہماری امت پر فرض نہ ہو جائے،
تو لہذا اس ڈر کی وجہ سے کہ ہماری امت پہ فرض نہ ہو، یہ جس طرح یہ ایک نفل کی صورت میں ہے تو اس طرح ہی رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ اہتمام نہیں فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً صرف 3 دن تراویحیں پڑھائیں اور اس کے بعد تراویحیں نہیں پڑھائیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو گویا کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویحیں پڑھائی۔ 23ویں کی رات آتی ہے، 25ویں کی رات آتی ہے اور 27ویں کی رات آتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں یہ رکھ بھی دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں کہ جس میں باقاعدہ طور پر آپ یہ پڑھ لیں گے کہ 21ویں اور 22ویں رات نہیں بلکہ 23ویں اور 25ویں اور 27ویں رات ہے۔ تو یہ مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو آج کل ہماری تراویحوں کا اہتمام ہے، جو کہ ہم 20 تراویحیں پڑھ رہے ہیں، یہ 20 رکعات کہاں سے ثابت ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویحیں تو پڑھائی لیکن رکعات کا تذکرہ کہیں پر نہیں آیا۔ تو اب یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 20 رکعات کہاں سے ثابت ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ملتی، البتہ صحابہ اکرام سے حدیث مل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 رکعات پڑھیں، اس میں سے 4 فرض نماز تھی اور 20 تراویحیں تھی۔ اور اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ 20 تراویحیں اور 3 وتر جو ہے نا یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ رکعات جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 رکعات وہ صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات تراویح پڑھی۔ اچھا، اب اس کے بعد تھوڑا سا مسئلہ اور ہم آگے لے کے جاتے ہیں، یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ پہلے تراویح کو میں نے ثابت کر دیا کیا حدیث میں ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنے دن پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعات تراویح پڑھی۔ اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 تراویحوں کی نماز کا اہتمام کروایا، یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا بدعت ہوتی ہے یا کیا یہ بدعت میں بات آتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد اگر کوئی بھی بات ہو تو اس میں میری سنت پر چلنا اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا اور سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنا، یہ الفاظ بھی اس حدیث میں آئے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 رکعات ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ روایت کرتے ہیں کہ سارے علیحدہ علیحدہ تراویحیں پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور حضرت ابی بن کعب جو کہ قاری قرآن، جو کہ قرآن مجید کو بہت زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھنے والے سمجھے جاتے تھے، ان کی امامت میں تمام لوگوں کو جو ہے نا نماز تراویح پڑھائی انہوں نے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ 20 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، اور اس کے بعد آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امامت کا جو ایک رتبہ تھا کہ جو حضرت ابی بن کعب کو دیا اور اس کے پیچھے تمام صحابہ کرام نے، اس میں سے اس کے بعد حضرت ابی بن کعب نے تراویحیں پڑھائی، ان کے پیچھے پڑھنے والے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے۔ کسی نے کوئی نکیر نہیں کی، کسی نے کوئی منع نہیں کیا۔ تو گویا کہ ہمارے نزدیک جو چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، جو شریعت سے ثابت ہوتی ہیں، اس کا ایک جو ذریعہ ہے وہ اجماع بھی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا، ساروں صحابہ اکرام کا ایک چیز پر جمع ہو جانا، یہ اجماع ہو گیا کہ تراویحیں جو ہے نا وہ اسی طرح پڑھی جائیں گی، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ادھر پیش ہوتا تو جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر منع کرتے، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ملی۔ تو لہٰذا اگر اس بات کو ہم بدعت کہیں تو یہ غلط ہے، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سنت ہی رہے گی، تو لہٰذا یہ بدعت نہیں ہے۔ اب آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے بات کہی یا اپنے پاس سے یہ سنت جاری کی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کا اہتمام کروایا تو اس کے بعد جب یہ اہتمام شروع ہوا تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بات کی کہ یہ کام تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर बयान फरमाई थी कि मुझे खौफ है कि फर्ज न कर दी जाए। तो हजरत उमर ने फरमाया जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए और फर्ज वाली सूरत जो थी कि फर्ज कर देते, अब वो नहीं बाकी रही, तो लिहाजा जब फर्ज करने का खौफ चला गया अब हम पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद तमाम सहाबा इकराम ने इस बात पर इजमा किया, जमा हुए और तरावियों का एहतमाम किया, और उसके बाद से लेके आज तक तरावियों का इसी तरह 20 रकात का एहतमाम जारी है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि आपने 20 रकात वाली जो हदीस है इसमें आपने ये कह दिया कि ये अल्लाह के नबी से साबित है, ये तो ज़ईफ है, ये हदीस नहीं है, तो मैं उनको बताना ये चाहता हूं कि जिस हदीस पर एक अमल शुरू हो जाए और बहुत ज्यादा अमल शुरू हो जाए, तरक्की बिल कौल जिसे कहा जाता है, तो लिहाजा उस हदीस को मुतवातिर के दर्जे में ले लिया जाता है। और इस हदीस पर 20 रकात वाली जो हदीस है इस पर अमल जारी हो चुका है और लिहाजा ये ज़ईफ हदीस नहीं रहेगी, अब ये अब आ जाएगी मुतवातिर के दर्जे में, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे जो हदीस का दर्जा होता है ये उसमें आ जाएगी। तो लिहाजा अब कोई भी वहमो गुमान, कोई भी शक शुबा आपके जहन में ना रहे और आप अल्लाह के हुजूर 20 की 20 तरावियां अदा कर सकते हैं। और अगली बात कि बाद हमारे हजरात कहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात रमजान और गैर रमजान में अदा की। तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो हदीस है ये हदीस आती है तहज्जुद क़ियामुल लैल के बारे में, ठीक है, ये हदीस तरावियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई शख्स ये कि ये तरावियों के बारे में है तो मेरा उससे सवाल है कि जब अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा फरमा रही हैं कि रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, तो फिर आप जिस तरह हमारे वो हजरात जो कि 11 रकात पढ़ते हैं, 8 तरावियां और 3 वितर, तो वो रमजान के अलावा भी 11 रकात पढ़े, क्योंकि हदीस में अल्फाज मज़कूर हैं रमजान और गैर रमजान में। तो आप जो इस हदीस पर लेकर अमल करते हैं, आप रमजान में तो अमल करते हैं और रमजान के अलावा आप छोड़ देते हैं इस हदीस को, तो रमजान के अलावा भी आप हदीस पर अमल करें। बहरहाल ये छोटी सी बात थी कि अहदीस से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से और सहाबा इकराम के इजमा से ये बात मुत्तफकुन अलैह साबित है कि तरावियां सिर्फ और सिर्फ 20 है, 8 नहीं है। और जिन्होंने इसके 8 होने का फतवा दिया उन्हीं के मसलक के लोगों ने उनके खिलाफ फतवा दिया कि ये बात ऐसी नहीं है। और जो लोग 8 तरावियां जो है ना पढ़ते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम मक्का और मदीना वालों की बातें मानते हैं, तो मैं उनको एक बार फिर मुतवज्जे कर देता हूं कि आप मक्का और मदीना वालों को देखें जाके कि वो रमजान में कितनी तरावियां पढ़ते हैं, ठीक है, वो रमजान मुबारक में पूरी की पूरी 20 तरावियां पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी मैंने आपके सामने गुफ्तगू रखी कि जिसमें तमाम बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी साबित, कितनी रकात साबित, हजरात सहाबा इकराम से साबित, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज के जो जमाने में जो ये रकात चल पड़ी है क्या ये सुन्नत है या नहीं है, तो ये तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप कभी भी इस तरावी वाले मसले में उलझेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार फिर तरावियों का टॉपिक लेकर अलग से हाजिर होंगे कि जो और हमें जो है ना इल्म की तरफ रागिब करे और तवज्जो दिलाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।